ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ میرے محترم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 اور 6، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کا مکمل طریقہ بیان کر دیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کو بیان کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من امتی یدعون یوم القیامت قرا محجلین من آثار الوضوء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کو جب پکارا جائے گا، فرمایا کہ میں ان کو ان کے جسم کی سفیدی کی وجہ سے، جو وضو کرنے کی وجہ سے ہوگی، تو میں ان کو پہچان لوں گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، حضرت عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پورا طریقہ بتایا کہ ثواب کی نیت سے جو وضو کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے، پھر اپنے چہرے کو دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، پھر آخر میں اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اتنی امتیں ہوں گی اور آپ نے تو ہمیں دیکھا ہے، تو ہمارے بعد بھی کتنے لوگ آئیں گے، تو آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ کہ کالے گھوڑے ہوں اور ان کے اندر سفید گھوڑے چھوڑ دیے جائیں، تو کیا تم سفید کو پہچان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کالے گھوڑوں اور سفید گھوڑوں میں تو واضح فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے جو امتی ہیں، وہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میں ان کو دور ہی سے پہچان لوں گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوگا، جب اس کی موت آئے گی، تو جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ تم نماز قائم کرو، اس لیے کہ سب سے بہترین جو کام ہے، اعمال میں سے سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے وضو کی، اپنی پاکی کی وہ بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ ہر کروٹ کے بدلے اس کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے کہا، یا بنیا ان استطعت ان تكون ابدا علی الوضوء ففعل، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو تم کوشش کر کے باوضو رہا کرو۔ فرمایا کہ فإن ملک الموت اذا قبض روح العبد وهو على وضوء، کہ جب انسان کی موت آتی ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور وہ حالت وضو کے اندر ہو، پاکیزہ ہو، پاک اور صاف ستھرا ہو، فرمایا کتب لہ شہادۃ، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے شہادت کا رتبہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قدم پر ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو صاف اور ستھرا اور پاک رہنا تو یہ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی اور مومنین کی ایک خاص اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ رحمت فرما دی کہ وہ وضو بھی کرتا ہے، جو کہ انسان کی اپنی ایک ذاتی ضرورت ہے، ہاتھ منہ دھونا، صاف ستھرا رہنا، لیکن جو سنت کے مطابق جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اگر اس کے مطابق وہ سارے کام کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔